راولپنڈی میں خاتون سدرہ کے قتل میں تہلکہ خیز انکشاف، جرگے کے سربراہ نے پہلے خاتون کے قتل کا حکم دیا، پھر نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ گرفتار گورکن نے بھی قتل کی پوری داستان سنا دی۔ راشد نے بتایا کہ قتل کے بعد خاتون کو 17 جولائی کو صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا۔ قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کو کہا۔ بارش کے باعث قبر تیار نہ ہونے کا گل بادشاہ کو بتایا۔ گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا اور قبر تیار کروائی۔ میت دفن کرنے کے بعد تمام افراد نے زمین ہموار کر کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ماضی میں سرعام فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کل مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کی تحقیقات، مقتولہ کا دوسرا شوہر بھی سامنے آ گیا۔ عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نکاح نامہ بھی منظر عام پر۔ مقتولہ سدرہ نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں شادی کی تھی۔ عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ عثمان کے والد نے کہا کہ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو میں اس کو عدالت میں لے گیا۔ ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ 2 دن بعد قتل کا پتہ چلا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ امدادی جہاز پر موجود افراد گرفتار۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکاروں اور ارکان پارلیمنٹ سوار تھے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کی رکن ایما فریرو بھی موجود تھے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے کہا غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس غیر قانونی ناکہ بندی کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ صرف انسانی امداد لے کر جاتے ہیں۔ ہماری کشتی کو روکنے اور اس پر حملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جہاز میں سوار امریکی وکیل اور سماجی کارکن ہویدا عراف ڈٹ گئیں۔ کہا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غزہ میں بھوک کی تباہ کن داستان، سکتے بچوں کو غذا کی تلاش، ننھے بچے بھوکے پیاسے دنیا سے جانے لگے۔ بھوک سے مزید 6 اموات، جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں سے بازنائے 24 گھنٹے کے دوران 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے رات 8 بجے تک جنگ بندی کے عارضی وقفے کا اعلان۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات پر کئی ہفتوں سے کام کر رہے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ اب کسی بھی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا۔ حماس کے خلاف امداد کی چوری کا الزام ثابت نہ کر سکا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ حماس نے اقوام متحدہ کی امداد باقاعدگی سے چرائی۔ اسرائیلی فوجی حکام کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کا گزشتہ 2 سال سے حماس پر انسانی امداد کی چوری کا الزام لگاتی رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث یومیہ اموات ہو رہی ہیں۔ مبالغہ نہیں ہے کہ واقعی وی آر ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ۔ آپ کو دا لاسٹ ون واز مئی 2023۔ فچ کا آپ ریکارڈ ابھی نکالیں، انہوں نے ڈیٹ دے دی تھی کہ 30 جون 2023 نو وے دا پاکستان کین سروائیو۔ اینی ٹائم اینڈ ایوری ٹائم سچ اسٹیٹمنٹ کم آئی یوزڈ ٹو کم آن میڈیا اینڈ سے IMF اور نو IMF پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ۔ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ۔ آپ کی انفلیشن پچھلے 2-2.5 سال میں ڈبل ڈیجٹ، اور وہ بھی لو ڈبل ڈیجٹ نہیں، 30% کے قریب ٹچ کی ہے۔ پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن۔ PTI کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ تحریک عدم اعتماد کامیانی خواب ہونے پر 16 ماہ PDM کی حکومت رہی۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دیا۔ کہا حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کی، بولے عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں۔ تائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی۔
زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا، مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم کی امریکہ اور چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ شہباز شریف بولے پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور کئی من گوشت برآمد۔ پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں ایک غیر ملکی بھی نامزد۔ گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملزم زونگ وی حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھیں۔ گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے۔ برآمد شدہ گدھے کے گوشت کو تلف جگہ کو سیل کر دیا گیا۔ شوگر ملز مالکان ڈیلرز اور ہول سیلرز کا گٹھ جوڑ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی چینی کا مصنوعی بحران۔ چینی کی فی کلو سرکاری قیمت 165 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں چینی 176 سے 185 روپے فی کلو بلیک میں ملنے لگی۔ شہریوں کا چینی کی مصنوعی قلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ تیز رفتاری اور غفلت ایک اور حادثے کا سبب بن گئی۔ اسلام آباد سے لاہور جانے والی مسافر بس سے چکوال کے قریب کھائی میں جا گری۔ خوفناک حادثے میں 8 مسافر جاں بحق، 18 زخمی۔ ریسکیو حکام اور زخمی مسافروں کے مطابق ڈرائیور کو تیز رفتاری پر مسلسل منع کیا گیا۔ ڈرائیور نے کسی کی نہ سنی، تیز رفتاری کے باعث بس کا کنٹرول کھو دیا۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر کلر کہار اور DHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ کراچی سے ماہی گیری کے لیے جانے والے ماہی گیر گوادر کے کھلے سمندر میں المناک حادثے کا شکار۔ کشتی ڈوبنے سے کئی خاندان اجڑ گئے، جن میں باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران لاشیں نکالی گئیں۔ ایک ماہی گیر معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ۔ بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹھ میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق۔ دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے ناموں سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کو لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے۔ شہر میں کچھ بھی ہو جائے، کراچی والوں کی دادرسی کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ لوگ ڈمپرز، بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں، صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستانیں لکھ دیں۔ 20 ارب سے زائد کا نقصان، گھانچے، غزر سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ شاہراہ ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشیں ہوں گی، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ آج سے 31 جولائی کے دوران اسلام آباد، KP، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ سندھ میں 30 اور 31 جولائی کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں 29 جولائی کی رات سے 31 جولائی کے دوران شدید بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہدا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ FC بلوچستان نارتھ کی قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں افسران اور جوانوں کی نے شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز آمد پر FC بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی کی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کی رہائش گاہ پر اہل خانہ سے ملاقات، بہادری اور شجاعت پر خراج عقیدت پیش کیا۔
شہید کے والد اور بھائی کے حوصلے کی تعریف، کہا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بلند حوصلہ والد ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ TGISPR کا JC یونیورسٹی لاہور کا دورہ، طلباء نے قومی جذبے سے بھرپور استقبال کیا۔ یونیورسٹی کی فضا پاک فوج کے حق میں نعرے بازی اور ملی نغموں سے گونج اٹھی۔ طلباء کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یکجہتی کا اظہار، حب الوطنی کی نعرہ مثال قائم۔ DGISPR نے بھی طلباء کے جذبے کو سراہا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت، پاکستان کی مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR نے کہا شہید کی عظیم قربانی، بہادری اور حب الوطنی کی لازوال علامت بنی ہوئی ہے۔ گوجر خان نے شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، میجر جنرل عاکف اقبال ہلال امتیاز ملٹری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D میں گیمنگ زون میں 6 ڈاکوؤں کی واردات، ملزمان سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ اور کیمرے کا DVR بھی ساتھ لے گئے۔ سیکیورٹی گارڈ نے پولیس کو بیان میں بتایا ملزمان نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور گھسیٹ کر گیمنگ زون کے اندر لے گئے۔ گیمنگ زون میں 60 سے زائد افراد سوا موجود تھے۔ ملزمان تمام افراد سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار۔ جہلم ویلی میں کنٹرول لائن کے پانڈو سیکٹر کے قریب تیندوے کے حملے سے 8 سالہ بچی جاں بحق بچی گھر کے برآمدے میں کھیل رہی تھی کہ اچانک تیندوے نے حملہ کیا اور بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد بچی کی لاش کھیتوں سے برآمد ہوئی۔ پاکستان میں پولیو کیسز میں تیزی سے اضافہ، ملک کے مختلف شہروں سے مزید 3 نئے کیسز رپورٹ۔ KPK میں 2 اور سندھ میں 1 نئے پولیو کیس کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ عالمی بینک کے اعلیٰ وفد کا کراچی میں یلو لائن BRT منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے منصوبے کی تفصیلات اور ویژن بریف کیا۔ عالمی بینک نے منصوبے کی رفتار اور معیار کو سراہا اور کراچی میں مزید ٹرانسپورٹ منصوبوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، عالمی بینک اور بین الاقوامی اداروں کی دلچسپی، ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی، جدید وہیکل ٹریکنگ نظام، ای وائسنگ متعارف، پنجاب بھر میں 136 نئے ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس کا قیام، صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کا بھی اعلان۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں نے مجھے پاکستان بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی، جسے بالآخر کامیابی سے روک دیا گیا تھا۔ امریکن صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم سے گفتگو مثبت رہی۔ تھائی لینڈ بھی کمبوڈیا کی طرح فوری جنگ بندی اور امن چاہتا ہے۔ تھائی لینڈ کی کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی، قائم مقام تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈینور میں بوئنگ طیارہ حادثے کا شکار، دوران پرواز جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد طیارے کے مسافروں کو ایمرجنسی راستوں سے جہاز سے باہر نکال لیا گیا۔ بھارتی میڈیا ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف میچ کا بوائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ کی طرح ایشیا میں بھی پاکستان کے خلاف میچ کا بوائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف شیڈول کے مطابق کھیلے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں بھارتی بورڈ نے گرین سگنل دے دیا۔ بھارتی بورڈ کے گرین سگنل دینے کے بعد اب ایونٹ یا پاکستان کے خلاف میچ سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ اور بالی ووڈ میں منفی کرداروں کے بے تاج بادشاہ امجد خان کی آج 33ویں برسی۔ فلم شعلے کے کردار گبر سنگھ نے انہیں عالمی پہچان دی۔ 20 سالہ فلمی کیریئر میں امجد خان نے 132 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ امجد خان کو ولن کے کردار کو نئی جہت دینے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔